نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ رمضان کا احترام کرنے والا، رمضان کے روزے رکھنے والا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے نا، منکر نکیر قبر میں آتے گئے، منکر نکیر کے قبر میں آنے سے پہلے اس رمضان سے محبت کرنے والے کو اور قرآن کی تلاوت کرنے والے کو یہ رمضان کا مہینہ اور قرآن منکر نکیر کے پہلے پہنچ جاتے گئے۔ جب منکر نکیر سوال کرنے کے لیے آتے ہیں نا، یہ رمضان اور قرآن منکر نکیر سے کہتے گئے کہ ان سے سوال مت کرنا، اس کو پریشان مت کرنا، تم یہی سوال کرو گے نا رب کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے، تم یہی سوال کرو گے کہ مصطفیٰ کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے، یہی سوال کرو گے کہ کس دین پر عمل کیا۔ ہم اس کی گواہی دیتے گئے، ہم اس کی گواہی دیتے گئے، جس رب کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو اس رب کا یہ قرآن پڑھتا رہا، جس رب کے بارے میں تم سوال کرو گے اس رب کی طرف سے آنے والے مہمان کی یہ عزت کرتا رہا، جس مصطفیٰ کی تم بات کرتے ہو اس مصطفیٰ کے فرامین پر عمل کرتا رہا۔ ارے جس دین کی تم اس سے بات کرو گے ہم گواہی دیتے گئے کہ یہ دین اسلام پر عمل کرتا رہا گئے، ہم گواہی دیتے گئے کہ یہ دین اسلام پر عمل کرتا رہا گئے۔ کتنی عظیم کتاب ہے، کتنا عظیم رمضان ہے کہ قبر میں بندہ جائے مر کے اور منکر نکیر کے سوالات کرنے سے پہلے قرآن اور رمضان پہلے گواہی دے دیتے ہیں۔ اے منکر نکیرو، ان سے سوال مت کرنا، جو سوال تم کرنا چاہتے ہو ان کی گواہی ہم دیتے ہیں۔ یہ جو قبر میں بندہ آیا یہ رب کو بھی مانتا گئے، رب کے رسول کو بھی مانتا گئے، جو رب رسول نے انہیں دین دیا اس دین پر عمل کر کے قبر میں آیا گئے، اس دین پر عمل کر کے قبر میں آیا گئے۔ جب قرآن اور رمضان، ذرا سوچیں، قرآن اور رمضان قبر میں جانے والے بندے کی گواہی دے دیں، آپ کیا سوچتے ہیں کہ رب عذاب دے گا، رب مزید سوال کرے گا، رب کیا فرمائے گا فرشتوں اور جانچ پڑتال کرو؟ نہیں، رب العالمین فرمائے گا جس رمضان سے یہ محبت کرتا رہا، جس قرآن سے یہ محبت کرتا رہا، جب رمضان اور قرآن کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ رمضان سے بھی محبت کرتا رہا اور قرآن کی تلاوت بھی کرتا رہا، جاؤ میں نے اس بندے کو رمضان اور قرآن کے صدقے معاف فرما دیا گیا، میں نے اس بندے کو رمضان اور قرآن کے صدقے سے معاف فرما دیا گیا۔ اور جس قرآن کی ہم بات کر رہے گئے اور جس رمضان کی ہم بات کر رہے گئے، اس قرآن اور رمضان کے بارے میں میرے مالک نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر ہم نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی، تورات، زبور، انجیل، صحائف ابراہیمی، صحائف موسوی، جتنے بھی صحائف نازل ہوئے، جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی، ساری کی ساری رمضان میں نازل ہوئی، ساری کی ساری کتابیں، چاہے وہ کتابیں تھی چاہے وہ صحائف تھے، سارے کے سارے رمضان میں نازل ہوئے۔ لیکن فرق یہ ہے، پہلا فرق یہ ہے کہ وہ کتابیں بھی رمضان میں نازل ہوئیں لیکن ان کتابوں میں اللہ نے رمضان کا ذکر نہیں کیا۔ یہ قرآن بھی رمضان میں نازل ہوا لیکن رب العالمین اس رمضان کا ذکر قرآن میں فرما دیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اوے لوگو، مجھے ماننے والوں، میرے مصطفیٰ کے غلاموں، یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر ہم نے قرآن کو نازل فرمایا گیا، یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر ہم نے قرآن کو نازل فرمایا۔ اور دوسرا فرق سماعت فرمائیے، تورات، زبور، انجیل، صحائف ابراہیمی اور صحائف موسیٰ، جتنے بھی صحائف، جتنی بھی کتابیں نازل ہو گئیں وہ رمضان کے پہلے ہفتے میں نازل ہوئیں، رمضان کے پہلے ہفتے میں نازل ہوئیں۔ لیکن جب رب العالمین نے قرآن پاک کا نزول فرمایا تو رمضان کے آخری ہفتے میں نازل فرمایا، لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، بتا دیا جو پہلے کتابیں تھیں، جو منسوخ ہونے والی تھیں، جو ختم ہونے والی کتابیں تھیں، ہم نے ان کو رمضان کے پہلے ہفتے میں نازل فرما دیا گیا۔ جو قیامت تک کتاب رہنے والی تھی ہم نے اس کتاب کو رمضان کے آخر میں نازل فرما دیا گیا۔ آخر میں اس لیے نازل فرمایا نہ رمضان کے آخری دن بچے نہ اور کتاب نازل ہو، رمضان کے آخری دن بھی یہی گئے اور آخری کتاب بھی یہی ہے اور آخری نبی بھی یہی ہے جس نبی پر ہم نے قرآن پاک کا نزول فرما دیا گیا، جس نبی پر قرآن کا نزول فرما دیا، آخری نبی بھی یہی ہے۔
آخری نبی بھی یہی ہیں، اور مصطفیٰ پر جو قرآن نازل فرمایا آخری کتاب بھی یہی ہے۔ قرآن کے بعد کتاب کوئی نہیں اور مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں۔